افتتاحی کلمات میں جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا کہ اب ہمارے یہاں ایک کلیدی خطاب ہونے والا ہے انشاءاللہ، جسے پیش کریں گے اورنگ آباد سے تشریف فرما جناب سید ضمیر الدین قادری صاحب۔ اس کلیدی خطاب کا عنوان ہے حالات کی سنگینی اور قرآن و سنت سے رہنمائی۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو مدعو کروں، میں چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے بانگ درا سے طول اسلام اس عنوان کے تحت اس نظم میں انہوں نے جو اشعار لکھا ہے، اس اشعار کے ذریعے میں ان کو یہاں مدعو کرتا ہوں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں کلیدی خطاب جناب سید ضمیر الدین قادری صاحب سے، وہ آئیں اور حالات کی سنگینی قرآن و حدیث کی رہنمائی میں پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلُوَنَّ مصیبتیں آتی ہیں، جن آزمائشی حالات سے ہم کو گزرنا پڑتا ہے، اس میں ہمارا بھلائی ہوتا ہے، ہماری شخصیت کا ارتقاء ہوتا ہے، ہماری صلاحیتوں کو چیک کیا جاتا ہے، ہماری ندرت کا، ہماری قیادت کا، ہماری صلاحیت کا، ہمارے حوصلے کا، ہماری سوچ کا، ہماری امنگوں کا، ہر طرح سے ہمارا امتحان لیا جاتا ہے کہ اس طرح کے حالات میں ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کیسے زندگی گزارتے ہیں اور اس کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم سے یہ جو حالات تقاضا کرتے ہیں ہمارے اس دین کی تعلیمات کی روشنی میں، وہ ایک یقین کا تقاضا کرتے ہیں، ایمان کا تقاضا کرتے ہیں، مضبوط ایمان اور مضبوط یقین کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ سے خطاب کیا۔ اس خطاب کا ایک حصہ میں اس موقع پر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کی سب سے پسندیدہ چیز وہ یقین ہے، ایمان ہے۔ آئیے ان حالات کے اندر اب ہم تھوڑا سا حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح کے حالات ہیں۔ میں نے یہ گزارش تو آپ لوگوں سے کر لی کہ ہم کو حالات سے بہت زیادہ گھبرانا نہیں ہے، نا امیدی کا شکار ہونا نہیں ہے، مایوسی کا شکار ہونا نہیں ہے۔ مختلف طرح کی سازشیں صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی کی جا رہی ہیں، اس سوچ سے باہر آنا ہے۔ ہماری تعداد بہت کم ہے، اس لیے ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور جب ہماری تعداد کم ہے اس وجہ سے ہم بہت بڑے منصوبے نہیں بنا سکتے، وہ صرف تقریروں کی زینت بن جائیں گے۔ ہم یہاں پر بہت بڑے منصوبوں کو نافذ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے ساتھ جو اس وقت درپیش مسائل ہیں ہم اسی کو حل کر لیں تو غنیمت ہے۔ یہ جو مائنورٹی کی جو سوچ ہے، جسے میں مائنورٹیزم کہتا ہوں، اس مائنورٹیزم سے، اس الپ سنکھیک ہونے سے ہم کو باہر آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ کی آبادی میں 50% یہودی تھے۔ ہم وہاں پر میجورٹی میں نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی جو مختلف سازشیں ہیں اس کو بھی جانا، سمجھا، ان کی سازشوں کو بہت بہتر انداز میں سمجھ کر پہلے سے اس طرح کی منصوبہ بندی کی، مدبرانہ انداز میں اس طریقے کی منصوبہ بندی کی کہ ایک بہت بہتر ریاست کو، ایک فلاحی ریاست جو عوام کی زندگی میں واقعی اچھے دن لے کر آتی ہے، اس کو عملاً لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے تو اس حکومت کے دائرے کو بہت وسیع کیا، لاکھوں مربع میل پر یہ حکومت قائم ہوئی، اور یہ حکومت صرف مسلمانوں کے لیے کام نہیں کرتی تھی بلکہ ہر مظلوم کی یہ آواز تھی،
حلف الفضول ہم جانتے ہیں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی محبت تھی. اس کے اندر 5 شرائط تھے. اس میں سے ایک شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم مکہ میں کسی غاصب کسی ظالم کو رہنے نہیں دیں گے. نوجوانی کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کا حصہ بنے. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ ڈائنامزم سامنے آتا ہے کہ تعداد ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام سے متعارف ہوں, زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے دائرے میں خوش دلی کے ساتھ بہت اچھے انداز میں مطالعہ کرنے کے بعد ایک سوچے سمجھے فیصلے کے تحت وہ اس کا حصہ بنے. ہم ان کا استقبال کریں گے کیونکہ یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہم آدم علیہ السلام کو ایک پیغمبر کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں. تو یہ ڈائنامزم ہمارے نوجوانوں میں, ملت کے ہر فرد میں, مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی پیدا ہونا چاہیے. یہ حوصلہ, یہ امنگ, اور بچپن سے ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی انہی خطوط پر کریں کہ انہیں حالات سے گھبرانا نہیں ہے, موت سے انہیں ڈرنا نہیں ہے. میں اکثر یہ بات اجتماعات کے اندر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مومن تو اس دنیا میں شہادت کی موت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. ہم شہید ہونا چاہتے ہیں عدل کو قائم کرنے کے لیے. ہم شہید ہونا چاہتے ہیں پائیدار ترقی کو, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو یقینی بنانے کے لیے. ہم شہید ہونا چاہتے ہیں ان غاصبوں, ان ظالموں کے خلاف کام کرنے کے لیے جنہوں نے انسانیت کے اوپر نئے نئے انداز میں ظلم کو رائج کر دیا ہے. نئی نئی شکلیں ظلم کی انہوں نے ایجاد کی. اور وہیں یہ گزارش بھی میں اس موقع پر آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ حالات سے بالکل بے خبر بھی مت رہیے, بالکل خوش فہمی کا شکار کہ نہیں صاحب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. ایسا بھی نہیں. خوش فہمی ہمیں اچھا منصوبہ بنانے کے سلسلے میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہوگی. مومن تو مومنانہ بصیرت سے حالات کو دیکھتا ہے. اور مومنانہ بصیرت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ مومنانہ بصیرت فرقان کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ہم لوگ خدا ترسی کی روش اختیار کریں گے, خدا ترسی, تقوی کی روش, تو اللہ رب العزت بطور انعام ہم کو کیا عطا کرے گا؟ اللہ رب العزت بطور انعام ہم کو فرقان عطا کرے گا. فرقان کیا مراد ہے اس سے؟ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اس کی تمیز, ایک کسوٹی, سچ کیا ہے, غلط کیا ہے, برائی کیا ہے, اچھائی کیا ہے, کرنے کا آج کام کیا ہے, کرنے کا آج کام کیا نہیں ہے, دین میں کن کاموں کو اہمیت دی گئی ہے, دین میں کن کاموں کو کم اہمیت دی گئی, دین میں کیا ترجیحات ہیں اور ترجیحی بنیاد پر ہمارا کیا منصوبہ ہونا چاہیے. یہ چیز اللہ رب العزت عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو خدا ترسی کی روش اختیار کرتے ہیں, تقوی کی صفت جن کے اندر پیدا ہوتی. تو حاضرین محترم, میں جو دوسری گزارش اس موقع پر آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی کہ ہم کو بہت زیادہ خوش فہمی کا بھی شکار نہیں ہونا ہے, بلکہ مومنانہ بصیرت کے ساتھ حالات کو دیکھنا ہے. اب میں حالات کے چند پہلو رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے لے جاؤں گا اور اس میں کس طریقے سے ہم کو کام کرنا چاہیے اس کے سلسلے میں چند گزارشات رکھ کے اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی چیز, یہ بات تو سب لوگوں کے علم میں ہے کہ یہاں پر فیشسٹ قوتیں, باطل نظریات جو مسلمانوں سے نفرت کو بڑھاوا دے رہی ہیں, میڈیا کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے, برسر اقتدار وہ ہیں, مختلف پالیسیز بنائی جا رہی ہیں اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے, اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جائے,
اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کو عام کیا جائے، اسلام سے لوگوں کو دور کیا جائے، مسلمانوں سے دوسرے لوگوں کو، دوسرے اقوام کو، دوسرے مذاہب کے درمیان انتشار پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ میں اس کی بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اس پر تو بہت تفصیل سے ہمارے کئی جلسوں میں لوگ کئی منٹوں تک، کئی گھنٹوں تک اظہار خیال کرتے ہیں، اور کچھ اس طریقے سے منظر کشی کی جاتی ہے کہ بس اب مسلمانوں کا یہاں صفایا ہونے والا ہے اور اب مسلمانوں کا وجود خطرے میں۔ میں یہ بات آپ کو یقین کے ساتھ اس کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یقیناً ہم کو چند آزمائشی مراحل سے عین ممکن ہے کہ گزرنا پڑے، اس طرح کی ہم کو قربانیاں دینا پڑے، لیکن ہم تو بچپن سے ہم کو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ ہم تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، ہم تو شہید ہونے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم اس دین کو قائم کرتے ہوئے شہید ہونا چاہتے ہیں، تو موت سے کیا ڈرنا، موت کا کیا خوف ہماری اپنی صفوں کے اندر ہونا چاہیے؟ نہیں۔ میں اب حالات کی سنگینی کے عنوان سے ان پوائنٹس کو آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں اور آپ کو سوچنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ کیا ہم کو حالات کا جائزہ لیتے وقت ان پہلوؤں سے بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ میرے پیش نظر یہاں کا مکمل ایک تعلیمی نظام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف قرآن مجید کے اندر کیا گیا وہ یہ کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم اور دینی علوم کے ذریعے تزکیہ اور دینی علوم اور دینی احکامات کا آج کے جو ایشوز ہیں، جو عصری تقاضے ہیں، اس پر انتباہ کہ دین کیا رہنمائی کرتا ہے، آج کے جدید تقاضوں میں دین کتنا کمپیٹیٹیو ہے، دین کتنا آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے، اس طرح کی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے جو ایشوز تھے اس زمانے میں پیش کیے، اور آپ نے یہ بہت تکرار کے ساتھ اپنے ویژن میں اس کو رکھا، ایسے وقت میں رکھا کہ جب آپ کے ساتھ لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، بلکہ آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بھی بنا دیے گئے، اس وقت بھی آپ نے اپنے اس ویژن کو، اس خواب کو جو آپ اس معاشرے کے لیے دیکھ رہے تھے، اس معاشرے کے جو وہ ایشوز تھے، ان ایشوز پر سے آپ کی نظر نہیں ہٹی۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، آپ کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک گائیڈ تھے جو کہ اہل ایمان نہیں تھے۔ دیکھیے کیا بہترین رہنمائی ہمارا دین کرتا ہے، ہمارا دین ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ مومن کو جب اس دنیا میں کچھ ایشوز کو ٹیک اپ کرنا ہے، کسی منصوبے کو نافذ کرنا ہے، ہجرت ایک منصوبہ تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کی جا رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا بھی مظاہرہ کیا گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر نکلے تو آپ نے توکل کیا، بھروسہ کیا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ لوگ آپ کا قتل کرنے کے لیے جمع ہیں، منتظر ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اللہ کا حکم ہے، آپ اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ لیکن جب سفر کرنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا جو سب سے بہترین گائیڈ ہو سکتا ہے، گو کہ وہ مسلم نہیں ہے تو اس کی صلاحیت سے استفادہ کرنا چاہیے، یہ طریقہ، یہ رہنمائی اپنے ماننے والوں کے سامنے رکھی۔ پروفیشنلزم، ہر کام کو اس کی خوبی سے کریں گے، حسن، احسان، اور یہ تقوی کا بھی تقاضا ہے۔ متقی آدمی وہ نہیں ہے کہ جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو، ثواب کی نیت سے کچھ کام کرتا ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہو۔ یقیناً وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، ان کی عزت کی جانی چاہیے، ان کا احترام کیا جانا چاہیے، اور ان کا احترام اسی لیول سے پورے معاشرے کے اندر ہونا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا۔ آپ جب خلیفہ تھے
تو آپ کے قریب آپ کی مجلس میں جو لوگ بیٹھتے تھے، جو آپ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے تھے، ان کی دو صفات کا خاص طور پہ تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک فہم دین اور دوسرا تقوی۔ ایسے لوگوں کو آپ ترجیح دیتے تھے اور اپنے قریب رکھتے تھے۔ تو تقوی کا یہ پہلو تو ہے، اس سے انکار نہیں کیا سکتا، لیکن تقوی کا ایک پہلو مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ تقوی میں یہ زاویہ پایا جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے مجھے حساب دینا ہے، تو بندے کے ذمے جو کام بھی کیا جائے گا اس کام کو وہ بہتر سے بہتر انداز میں کرے گا، پرفیکشن، پروفیشنلزم۔ تو میں اس موقع پر یہ تیسری گزارش سامعین سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں مختلف لوگ مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں، کچھ اساتذہ ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے جو آپ سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے اس میں ایسی کوششیں کیجئے کہ آج جو طلبہ کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں، جو خوبیاں موجود ہیں، جو نیچرل ٹیلنٹس ان کے اندر پائے جاتے ہیں، تو ان ٹیلنٹس کو آپ ڈیولپ کر سکیں اور ہمارے اسکولز، ہمارے کالجز، ہمارے یونیورسٹیز دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں ان کا شمار کیا جا سکے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ انڈیا کی صرف 3 یونیورسٹیز انٹرنیشنل لیول پر 200 یونیورسٹیز میں اپنا مقام رکھتی ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، کیا وہاں کی اتنی کم تعداد میں یونیورسٹیز اور کالجز عالمی سطح پر رینک رکھے گی؟ نہیں۔ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو بھی اور دیگر جہاں پر بھی ہم کام کر سکتے ہیں، جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ انگیج ہو کر اپنے تعلیمی اداروں کے معیار کو بڑھانا ہوگا۔ دوسرا پہلو حالات کا، ہمارے اس ملک کے اندر جو معاشی نظام ہے، جو مختلف خرابیوں کی اس وقت جڑ ہے، چاہے وہ بے روزگاری ہو، مہنگائی ہو، اور بھی کئی طرح کی چیزیں ہوں، یہاں کا جو معاشی نظام ہے اور جس معاشی نظام کو اس وقت ایک آئیڈیل کے طور پر تسلیم کر لیا گیا اور اسے نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں فیل ثابت ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کے مکہ اور اس وقت کے عرب دنیا کے لیے ایک خواب دیکھا، ایک ویژن دیکھا، اور اس کو ہر وقت ان لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ہجرت کے موقع پر سراقہ جب آپ کے پاس انعام کی لالچ میں گرفتار کرنے کے لیے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ قیصر و کسریٰ کے خزانے اور کنگن میں تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ ہجرت میں یہ 2 لوگ ہیں، تیسرا وہ گائیڈ ہے، تدبیر کے طور پر ڈائریکشن چینج کیا گیا ہے، مدینہ کا رخ نہیں کیا گیا ہے، کسی اور غار کے اندر پناہ لی گئی ہے چند دنوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر سفر شروع کیا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عرب دنیا کے لیے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت سونا اچھالتے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور صرف سراقہ کے ساتھ نہیں، عدی بن حاتم اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کی نیت سے جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو اپنے مکان پر لے گئے، اور اس کے بعد ان سے جو گفتگو کی، جو تاریخی سوال ان سے کیا، وہ یہ کہ عدی، میں دیکھتا ہوں کہ تم اسلام اس لیے قبول نہیں کر رہے ہو کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اس کے اطراف میں یا اس کو قبول کرنے والے لوگ معاشرے کے کمزور ترین لوگ ہیں، لیکن عدی، وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اسی معاشرے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ ویژن، یہ سوچ، اور یہ صرف سوچ نہیں بلکہ اس سوچ کی بنیاد پر ایک منصوبہ، وہ صرف ایک منصوبہ نہیں بلکہ اس منصوبے کے ایک ایک پارٹ کو عملاً دنیا میں نافذ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے حالات میں بہت ضروری ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کو اس آخری 1 منٹ میں ختم کرتے ہوئے قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کے آغاز میں تلاوت کیا تھا، اسی کا ترجمہ رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہاں مکمل کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہے گی، قرآن کا یہ اعلان ہے، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے
بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. آج ہم سن رہے ہیں. اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو. دو صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, رہنما اصول ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں. صبر ٹھنڈے ہونے کا نام نہیں ہے. صبر اپنے ارادے کے تحت اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کا نام ہے. اور خدا ترسی کا تو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر ہی دیا. تو تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو گے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. یہ دونوں صفات جس شخصیت کے اندر پائی جاتی ہے اس کے حوصلے بہت بلند ہوتے ہیں. تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو صفات کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما, اور ان دو صفات کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے والا بھی بنا, اور ان موجودہ حالات میں جو مواقع اس دین کے لیے ہیں, اس اجتماعیت کے لیے ہیں, ان مواقعوں سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اس دین کو قائم کرنے والا ہمیں بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.